ناظرین، اس اسکول میں جہاں پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں موجود ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی موجود ہے جو ان بچوں کے پیرنٹس جو کہ مختلف امراض اور خاص طور پر نشے کی لت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو وہ لت لگ چکی ہوتی ہے، تو ان کا علاج کا بھی یہاں پر انتظام ہے. ہانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں. جی ہانی صاحب. یہ 10 روپے میں ہماری ڈسپینسری ہے. اس 10 روپے میں ہم ایک دن کی مکمل دوا دیتے ہیں. وہ دوا 40 روپے کی بھی ہوتی ہے، 50 کی بھی ہوتی ہے، 100 کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسنس، اس میں کوئی 110 کی دوا ہے، 120 کی، یہ سب ہم 10 روپے کے اندر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہماری کوئی بہت بڑی ڈسپینسری تو نہیں ہے، صرف جی پی ڈسپینسری ہے جس میں نزلہ، زکام، بخار. اب مثال کے طور پہ بڑے پیشنٹ ہوتے ہیں، چونکہ میں سول ہسپتال میں آرتھوپیڈک وارڈ میں بھی ہوتا ہوں، وہاں پہ بھی تھوڑا خدمت اللہ پاک مجھ سے لے رہا ہے. تو یہاں کے جو بڑے پیشنٹس ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس 24 آورس یہاں ایمبولینس سروس ہے. الحمدللہ 2 ڈرائیور رکھے ہوئے اس کے لیے. پھر ان کو ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال یا جناح ہسپتال بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ بہت دور ہے علاقہ، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں. نہ ان کے پاس مطلب کنوینس ہے، نہ کوئی ایمبولینس یہاں اور ہے. جیسے وہ نشے کے پیرنٹس بھی آتے ہیں جو والدین نشہ کرتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو ہم نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو ہم مطلب وہ سنبھل بھی نہیں سکتے. بہت کوشش کی کسی طرح وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں سنبھل جائیں، نہیں سنبھل پا رہے ہیں. کیونکہ اس کو تو بڑا ایکسٹینسو علاج بہت زیادہ ہے. اور پھر یہاں پہ سب سے بڑی بات جو ہے یہاں کم جہالت بہت زیادہ ہے. علم نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں، کسی نے ان کو کوئی بتایا نہیں کہ بھئی یہ نشہ. جیسے اب ہم ایک عمل کر رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں کہ بھئی چھالیاں کھاؤ گے تو پھر کل کو گٹکا بھی کھاؤ گے. تو ہم نے اپنے مدرسے کے اندر، اپنے اسکول کے اندر چھالیاں بالکل ممنوع ہے. بلکہ ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ بچوں کے پیچھے بچے لگا رکھے کہ کوئی بچہ چھالیاں کھائے وہ فوراً مجھے بتائیں گے. تو ان کو ہم پیار سے، محبت سے، کبھی ہلکی سی سزا بھی دینی پڑتی ہے. ہاں. تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بچے ہیں یہ میری اولاد ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ذاتی. یعنی میں نے زندگی میں کبھی شاید پانی بھی نہیں اٹھ کر پیا ہو، میں نے ان کے باتھ روم تک دھوئے کہ بچے. اور ہمارے آپ یہ دیکھیں گا 600 بچوں پر ایک ہی باتھ روم ہے، لیکن آپ اس میں گندگی محسوس نہیں کریں گے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ ان کی تربیت کرنا ہے. وہ جو میں کہتا ہوں کہ تعلیم تبدیلی کا نام ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہے کہ ان بچوں کا علاج میڈیکل فری ہے، مدرسے کے بچوں کا میڈیکل فری ہے. ان بچوں میں خدا نہ کرے بڑی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم باقاعدہ اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہم نے سی ٹی اسکن تک 10-10 ہزار کی کرایا الحمدللہ اس حوالے سے. اچھا، مدرسہ اور اسکول الگ الگ رکھنے کا کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیے مدرسہ ہمارا جو ہے اس کے ٹائمنگز ہیں 2 بجے سے 5 بجے تک. اچھا، مدرسے میں ماشاءاللہ ہمارے 400 بچے ہیں اور اسکول میں ہمارے 205 بچے ہیں. اچھا، دونوں کی تعلیم بالکل مختلف ہے. اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. مدرسے میں یہ ہے کہ دریاں بچھا دیتے ہیں آپ، 400 یا 500 بچے بیٹھ جائیں گے. کلاس روم میں آپ نے دیکھا، اب آپ آگے چلیں گے نا، ہمارے اسکول میں بڑی کلاسز ہیں لیکن فرش پہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، دریوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں کہ ہم اس کے ڈیسک رکھ سکیں. تو اب ہمارے پاس 400 بچوں کے لیے ہم کہاں. اب ہوتا یہ پہلے تھا تعلیم میں کوئی ڈیفرنس ہوگا بہت زیادہ. وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، یہ بچے انگلش، اردو، حساب وغیرہ. یہ کیوں ڈیفرنس رکھا؟ مطلب ان بچوں کو بھی کیوں نہیں یہ والی تعلیم دے دیتے؟ نہیں، ان کو بھی ان کو اس میں سے ہاں جی یہاں کے تقریباً 55% بچے، 60% بچے یہ اب مدرسے میں آئیں گے. اچھا، ہمارے پاس چونکہ اسکول میں جگہ نہیں ہے، ہماری ہوتا ہے ہم سب ماں باپ کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو آپ پڑھائیں، کسی بھی اسکول میں پڑھائیں. تو اب بہت سارے بچے کوئی کسی اسکول میں، کوئی کسی اسکول میں، تو وہ سب ماشاءاللہ جمع ہو جائیں گے. مدرسہ مطلب آپ سیکنڈری اسکول کے لیول کا. اچھا، دوسرا ایک اور بھی بات یہ ہے، وہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا افضل ہے تو دنیاوی تعلیم نہیں دیتے. ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسکول بھیجیں تو کہتے ہیں کیا کریں گے ہم اسکول میں بچے کو پڑھا کے، اس نے کشتی چلانی ہے، کیونکہ یہ فشر مین وہ ہے، ماہی گیروں کی بستی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے بچے نے کشتی چلانی ہے، مچھلی پکڑنی ہے، تو اس میں ہم پڑھ لکھا کیا کریں گے، بچے کا کیوں ٹائم ضائع کریں. یہاں پہ بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے، یعنی کہ 12 سال کا ہوا تو وہ کشتی میں چلا جاتا ہے، وہ ماں باپ کو 1000 روپے ہفتہ کما کے دے دیتا ہے. تو اب اس کو وہ ماں باپ کیوں بھیجے گا اس کو یہاں پہ اسکول. اچھا، ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے پھر ہم نے راشن باندھے ہوئے باقاعدہ، جو یتیم بچے ہیں ان کو کھانا گھر میں ہم نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ میں ابھی آپ کو وتھ پروف دکھاؤں گا کہ الحمدللہ ان کی ہم نے ایک وہ رکھی ہوئی ہے، ٹافیاں دینا، بسکٹ دینا، ان کو ڈبل روٹی دینا، انڈے دینا. مہینے میں ایک دفعہ ڈبل روٹی دے دیے، انڈے دے دیے. جو بچے ہیں ان کے 1000 روپے بھی باندھے ہوئے، 3-4 بچوں کے راشن ان کے گھر پہنچا دیے. اس طرح ہماری میں اس میں سارا کریڈٹ جو ہے اپنے اسٹاف کو دوں گا، میں اپنے آپ کو نہیں لوں گا.
اس اسٹاف گھروں میں جاتا ہے، بچوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اسٹاف سمجھاتا ہے جا کے، کیونکہ یہ ساری سندھی آبادی، ہمارے ٹیچر بھی 90% سندھی ہیں، تو وہ جاتے ہیں. ہمارے پاس 3-4 ٹیچر ہیں جو دور سے آتی ہیں. تو یہ اسکول کی جو سسٹم ہے، تو اسکول میں یہ تعلیم ہے اور مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہے.